بعض اوقات ہم اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹھے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے اندر کا انسان صلح چاہتا ہے۔ زندگی میں ہم جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں، دکھ بھی ان سے ملتا ہے، کیونکہ غیروں کی بات تو دل کو بری لگتی ہے، مگر اپنوں کی بات دل پر لگتی ہے۔ ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، کیونکہ وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ جیت کی عادت اچھی ہوتی ہے، لیکن کچھ رشتوں میں ہار جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ کہ سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ مومن آدمی آزمائش کے بعد نکھر جاتا ہے اور منافق بکھر جاتا ہے۔ خود کو تربیت کے رنگوں میں ایسا ڈالو کہ لوگ تمہیں سمجھنا چاہیں، تمہارے ساتھ رہنا چاہیں، تمہیں سننا چاہیں اور تمہارے جیسا بننا چاہیں۔ اللہ کی چاہت پر سر کو جھکا دو اور انتظار کرو اس گھڑی کا جب وہ تمہاری چاہت پر بھی کن کہے گا۔ پتہ ہے وہ رب کس بات پہ خوش ہوتا ہے؟ جب تم اس کی دی ہوئی بے بسی پہ راضی ہو جاؤ۔ جب لوگ تمہاری شخصیت سے متاثر ہوں تو ان کے متاثر ہونے پر خوش نہ ہونا، بلکہ اس بات پر خوش ہونا کہ اللہ پاک نے کتنی خوبصورتی سے تمہارے عیبوں کی پردہ پوشی کی ہے۔ بے شک اللہ ہی عزت دینے والا ہے۔ زمین عقل مندوں سے بھری ہے، مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ ہر تکلیف سے انسان کا دل دکھتا بہت ہے، لیکن ہر تکلیف سے انسان سیکھتا بہت ہے۔ لوگوں کو وقت دے، موقع دے، عزت دے، حال پوچھے، قدر کرے، دل میں رکھے، لیکن کسی سے تلک کی بھیک نہ مانگے۔ گھر کی چٹائی اسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے، اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے۔ لہٰذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ 1000 بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ زندگی نے 2 چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ اپنے لیے اور اپنوں کے لیے صرف رزق حلال ہی کا انتظام کریں، کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت نامشکل بن جائے۔ جو آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں وہ لوٹ کر ضرور آتا ہے، کیونکہ اللہ ہمیشہ صحیح انصاف کرتا ہے۔ دوستی ایک ایسا پھول ہے جسے چاہے کانٹوں میں رکھو یا دھوپ میں، وہ اپنی خوشبو اور خوبصورتی کبھی نہیں چھوڑتا۔ دوسروں کو نصیحت کا پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا مت بھولیے۔ صرف غلط ہونے پر وضاحت نہیں دی جاتی، کئی بار ہم وضاحت اس لیے دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں حسیس ہوتا ہے۔ بوجھ صرف غلطیوں کا نہیں، چاہتوں کا بھی ہوتا ہے۔ ہم سب پرفیکٹ کہاں ہوتے ہیں؟ ہمیں ہمارے ادھورے پن کے ساتھ قبول کرنے والا انسان ہی سب سے زیادہ پرفیکٹ ہوتا ہے۔ لوٹ کر آنے والوں کے لیے دروازے ہمیشہ کھلے رکھیے، یہی آپ کے رب کا بھی طریقہ ہے۔ چیزوں سے لاپرواہی برتو اور انہیں گم کر دو، قیمتی انسان کی پرواہ کرو اور انہیں گم نہ ہونے دو۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں، صرف ایک دن ایسا اچھا کام کر جاؤ جس سے دنیا تمہیں سینکڑوں سال یاد رکھے۔ آدمی کی حیثیت اس کے علاوہ کیا ہے؟ وہ اپنی عمر کے سفر پر رواں دواں ہے۔ دن بدن اور مہینہ با مہینہ یہ سفر کٹتا جا رہا ہے۔ ہر گزرتا دن اور رات کے ساتھ وہ اس دنیا سے دور اور قبر سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اولاد کو نئے جوتے اور نئے کپڑوں میں دیکھ کر خود پرانے جوتے
اور کپڑے پہن کر مسکرانے والی ہستی کو باپ کہتے ہیں۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہ کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ اور آخر میں آپ کی زندگی کے سالوں کو نہیں گنا جائے گا، بلکہ ان تمام سالوں میں آپ کی زندگی کو شمار کیا جائے گا۔ انسان کو اپنا بے بس ہونے کا اندازہ تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے کے لیے ترس جاتا ہے۔ جو لوگ آپ سے بالکل بھی لالچ نہیں رکھتے، وہ لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ اگر آپ ڈرائیور کو جانے بغیر ایک ٹرین میں پرسکون ہو کر بیٹھ سکتے ہیں تو پھر اپنی زندگی میں کیوں پریشان ہوتے ہیں جس کو اللہ چلا رہا ہے؟ تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا، تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی دے گا۔ ہماری آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب ہماری آنکھیں بند ہونے والی ہوتی ہیں۔ پتہ ہے صبر کسے کہتے ہیں؟ جب آپ زندگی کے اس مقام پر ہوں کہ آپ کو زوروں سے رو رو کر اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کا دل کرے، لیکن اس کے بجائے آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر خاموشی سے وقت گزار لیں، اسے کہتے ہیں صبر۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وہ ذاتیں کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی۔ ہاں، مگر خاموشی آپ کو مزید تذلیل سے ضرور بچا لیتی ہے۔ صبر کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان واقعہ بہادر بنتے بنتے بھی تھک جاتا ہے۔ کچھ آزمائش واقعہ کمر توڑ کر رکھ دیتی ہیں، مگر تمہارا رب ہر مشکل سے بڑا ہے۔ تم بس ہمت اور صبر رکھو۔ وہ رب تمہارا صبر کے وہ لمحات، وہ روتی ہوئی آنکھیں، وہ سجدے میں جھکنے والا سر، اور وہ صرف اس کو راضی کرنے کی تڑپ میں رہنے والا دل کچھ بھی نہیں بھولے گا۔ تمہیں ہر عمل کا اجر وہ اتنا دے گا کہ تم شکر کے سجدے کرتے رہ جاؤ گے۔ سارے دن سب کے لیے اچھے اور سب کے لیے برے نہیں ہوتے، نہ ہی اللہ ہر انسان کو ہر قسم کی تکلیف دیتا ہے۔ کچھ چیزوں میں تنگی ہوتی ہے، کچھ میں آسانی۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، نعمتوں کا حساب کتاب رکھنا ہمیشہ بھول جاتا ہے۔ مشکل وقت میں دوست ہو یا پھر کوئی عزیز، دونوں کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ اس دنیا میں کاغذ کے نوٹ محنت کیے بغیر نہیں ملتے، تو جنت کی نعمتیں بھی اتنی سستی نہیں کہ محنت کے بغیر جھولی میں ڈال دی جائیں۔ معافی اس وقت کام کرتی ہے جب غلطی ہو جائے، لیکن جب اعتماد ٹوٹ جائے تو نہیں۔ اس لیے زندگی میں غلطیاں کرو، لیکن بھروسہ کبھی مت توڑو۔ معاف کرنا آسان ہے، لیکن بھول جانا اور دوبارہ بھروسہ کرنا بعض اوقات ناممکن ہوتا ہے۔ انا سب میں ہوتی ہے، جھکنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، مگر اس کے باوجود بھی کوئی اپنی انا کا گلا گھونٹ کر آپ کے لیے جھک رہا ہے تو قدر کریں ایسے رشتوں کی۔ تمہاری قسمت تمہاری دعائیں بدل سکتی ہیں۔ اگر کچھ نہیں بدلتا محسوس ہو رہا تو دعائیں بڑھا دو، اللہ سے مزید جڑ جاؤ، وہ سب چھوڑتے جاؤ جو اسے ناپسند ہے۔ پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے اور ہر دعا پر کن کہتا ہے۔ تم کمزور ہو، تمہارا رب بہت طاقتور ہے، وہ ادھورا نہیں رہنے دے گا، بہت جلد سب بدلنے والا ہے۔ تم خوشی سے جھومنے والے ہو اور سجدہ شکر بجا لانے والے ہو۔